اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ رفیقان گرامی، پچھلے کئی ہفتوں سے گفتگو کا محور بحث و تمہیز کا مرکز ہماری کچھ مرکزی درسگاہ اور درگاہ بنی ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر بندہ اس سے واقف بھی ہے۔ دینی، مذہبی، مسلکی اور مشربی جو بھی اختلافات ہو، ہم اگر سر جوڑ کے بیٹھیں، مل جل کے چاہیں تو اختلاف کی خلا کو دور کر سکتے ہیں، اسے پاٹ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں سر جوڑ کے نہیں بیٹھنا ہے، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی اختلاف ہو، خلاف ہو، اور ہمارے خون میں اگر مخالفت رس بس چکی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی کوئی نتیجہ برآمد ہونا ناممکن اور محال ہے۔ اصولی بات پہلے ہم سمجھ لیں کہ کچھ احکام، شریعت میں کچھ احکام جس کے بغیر ہمارا جینا ہی دشوار ہے۔ اس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات سے متعلق ہوں، یا پھر وہ معاشرتی اعتبار سے متعلق ہو۔ تقریباً قرآن کی 500 آیات ہیں۔ کتنے ہیں؟ کل آیات تقریباً جو لوگوں نے شمار کیے ہیں، کچھ مختلف بھی ہیں، لیکن 6666 بہت مشہور ہے۔ ان 6666 میں صرف آپ پر جو احکام اللہ نے نافذ کیے ہیں وہ کتنی آیتیں ہیں؟ 500۔ اب کتنے بچے؟ 6166۔ ٹھیک ہے، یہ احکام اصل قرآن ہے، یہ احکام
اصل قرآن ہے جس سے ہمارے مسائل مستخرج اور مستنبط ہوتے ہیں۔ آپ آ جائیں حدیث میں، تقریباً 8 سے 10 لاکھ احادیث کے ذخیرے جو محدثین نے جمع فرمائے، ان میں سے احکام جن سے مستنبط اور مستخرج ہوتے ہیں صرف 3000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ تو اصل احکام جو مستنبط قرآن سے ہیں وہ آیات کتنے؟ 500۔ میں نے جان بوجھ کے 3 دکھایا کہ دیکھو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ جو احکام قرآن سے مستنبط ہوتے ہیں ان آیات کی تعداد 500 ہے، اور وہ احکام جو احادیث سے مستنبط ہوتے ہیں ان احادیث کی تعداد 3000 ہے۔ ذہن نشی ہو گئی یہ بات؟ بولیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن کی آیات جس سے ہم پر حکم نافذ کیا گیا ہے نا، حلال حرام جائز ناجائز، وہ کل آیات کتنے ہیں؟ 500۔ احادیث کتنے ہزار ہیں؟ 3000۔ ذہن نشی ہو گئی بات؟ اب ذرا آگے چلیے، اس میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان 3000 احادیث میں، ان 500 آیات میں کسی کا کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی بھی مکتب فکر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ان آیات اور ان احادیث میں جن سے احکام مستنبط و مستخرج ہوتے ہیں اس میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، اس میں کسی مسلک کا کوئی جھگڑا اور وہ نافذ ہیں، ہم پر لازم ہیں، ان کے بغیر ہمارا جینا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب ان کے علاوہ جتنی باتیں ہیں وہ ہم پر نافذ العمل نہیں ہے، ہم پر لازم ہو ایسا ضروری نہیں ہے، مگر کریں گے تو ہمارا بھلا ہے، کریں گے تو ہمارا بھلا ہے۔ سارے جھگڑے وہیں شروع ہوتے ہیں، سارے جھگڑے وہیں شروع ہوتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بول کیا رہا ہوں اور مجھے کیا بولنا ہے اور کیا میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ سلطان الہند، شہنشاہ ہندوستان، خواجہ خواجگاں، ہمارے ہندوستان کی دلوں کی دھڑکن ہیں، اور ان کے یہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا۔ پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اوقاف کی جو بھی جگہیں ہیں، اچھی طرح سمجھ لیں، وقف کی جتنی جگہیں ہیں وہ کسی کے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے۔ جتنی جگہیں، جتنی زمینیں وقف کی ہیں، کس کی ہیں؟ وقف بورڈ تو جانتے ہو گے نا۔ تو وقف کی جتنی زمینیں ہیں، چاہے وہ کاغذی اعتبار سے ہو چاہے وہ زبانی اعتبار سے ہو، مان لیں یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کے کوئی کاغذات فرض کر لیں نہیں ہے، تو بھی یہ وقف کی جگہ ہے۔ کیا ہے؟ کسی کے باپ کی پراپرٹی، پورے مسلمان کی پراپرٹی ہے۔ کس کی ہے؟ عالم اسلام کی پراپرٹی ہے۔ یہ جھگڑے ہم اور آپ نے بنا کے رکھے ہیں، یہ تبلیغ والے کا ہے، یہ جمعیت والوں کا ہے، یہ بریلوی کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ چلاں کا ہے۔ اسلام میں جو بھی وقف کی اراضی ہے یا بلڈنگ ہے یا کوئی تعمیر کی جگہ عمارت ہے وہ سب کسی ایک کی نہیں ہے،
اگر کوئی رکھوالی کر رہا ہے، کوئی اگر اس کو دیکھ ریکھ کر رہا ہے، کوئی اگر اس کا متولی بنا ہوا ہے، تو وہ اپنی پراپرٹی ذاتی نہ سمجھے، وہ پراپرٹی ذاتی نہیں ہے، پورے عالم اسلام کی پراپرٹی ہے، سارے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ آپ حق نہیں جما سکتے، اکیلا کوئی بندہ چاہے میں اس پر اپنا حق جماؤں، یہ حق جمانا جائز نہیں ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن نشی ہو گئی بات؟ بولیے، اب سمجھیں۔ درود اور سلام پڑھنا یا پڑھوانا، پڑھنا یا پڑھوانا یہ فرض نہیں ہے، یہ بولیے حد یہ ہے، سنیے آپ کو بتایا نہیں جاتا اور نہ آپ جاننا چاہتے ہیں، حد یہ ہے کہ نماز میں بھی اگر آپ درود چھوڑ دیں، نماز میں بھی اگر آپ بولیے درود اگر چھوٹ جائے، ایک مثال دے دیتا ہوں جلدی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ مثلا آپ آئے، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے پڑھ لیا، امام نے درود پڑھ لیا، دعائے معصورہ بھی پڑھ لیا، اور آپ ابھی تشہد پورا کیے ہیں، التحیات پورا کیے ہیں، ابھی آپ نے شروع کیا تھا اللہم، اور امام نے کہہ دیا السلام علیکم، تو اب آپ کو وہ کچھ پڑھنے کی ضرورت، اب آپ امام کی اتباع کریں گے اور امام کے ساتھ آپ کیا سلام پھیر دیں گے؟ مجھے بتائیے اگر یہ ضروری ہوتا تو آپ پر لازم ہوتا کہ نہیں کہ پڑھے بغیر سلام نہیں پھیر سکتے؟ بولیے، جبکہ التحیات آپ نے نہیں پڑھی ہے تو امام نے سلام بھی پھیر دیا ہو تو آپ سلام نہیں پھیریں گے۔ امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا بھی ہو گیا ہو تو آپ کو کھڑا ہونا نہیں ہے، پہلے التحیات آپ پوری کریں گے، بھلے تھوڑا لیٹ، پھر آپ کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے، آپ 20 سال سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، کیوں کہ آپ کو یہ جاننا ہی نہیں ہے، آپ کو سیکھنا ہی، پھر آپ ڈالیں گے دوسرے پر بلیم، یار امام صاحب بتائے ہی نہیں کبھی، نہیں سمجھ میں آیا نا؟ ہمارے یہاں کیا ہے، امام صاحب عوام پر بلیم کریں گے، اور عوام کس پر بلیم کرے گی؟ یہ ہر مسئلے میں ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کبھی جھانک کے نہیں دیکھتے۔ علماء کی ٹیم قوم ہی ایسی ہے، قوم کہتی ہے ارے مولوی ایسے ہوتے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہو گئے۔ تو درود اور سلام پڑھنا فرض اور واجب، ضروری، واجب ابھی رہنے دے، ضروری نہیں ہے، یہ پہلی بات سمجھ لیں، ضروری نہیں ہے، مگر یہ عمل اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر اللہ ہم پر یہ لازم نہ کرتا تو پھر بھی انہوں نے یہ جملہ کہا حضور کے سامنے کہ میں اپنے فرائض کے ادائیگی کے بعد زندگی کے ہر حصے میں آپ پر درود و سلام پڑھوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد جو جگہ وقت ملتا ہے وہ تمام اوقات میں صرف آپ پر درود ہی سلام پڑھوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، فرض نہیں ہے مگر اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب آئے تیسرے اسٹیپ کی طرف آئیے۔ پہلی بات سمجھ میں آئی کہ احکام خدا بندی جن آیات سے مستنبط ہیں، وہ آیات کل کی کل کتنی ہے قرآن میں؟ صرف 500۔ احادیث جن سے احکام مستنبط ہیں وہ کل کی کل کتنی ہے؟ 3000 ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درود و سلام بہتر عمل ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں، بارگاہ رسالت میں کسی کو اہمیت بھی ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔
کوئی اختلاف بھی نہیں کر سکتا، مگر ان تمام تر افادیت کے باوجود یہ عمل فرض ہو، ہماری زندگی میں ضروری ہو، یہ لازم یا نافذ عمل نہیں ہے۔ اب اتنی بات سمجھ میں آئی تو ہمیں آپ بتائیے، ہم میں کا کوئی بندہ، چاہے وہ بریلی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اجمیر سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ دیوا سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کچوچا سے تعلق رکھتا ہو، کہیں سے رکھتا ہو، نماز کے لیے لڑا ہے؟ ہم نماز پڑھیں گے، اس کے لیے کوئی لڑائی کیا آج تک؟ بولو یار۔ روزہ ہم رکھوے کریں گے، توڑو گے؟ ہم رکھیں گے، کوئی لڑا ہے؟ ارے چھوڑو، جانے دو، کووڈ-19 گزرا، تم نے اپنی مسجدوں پہ پابندی لگا دی، آج سے نماز بند ہے، لگائی کہ نہیں؟ بولو بولو نا۔ تم میں سے کوئی آدمی لڑنے آیا؟ نماز اہم عبادت ہے، تم پابندی لگا رہے ہو۔ گورنمنٹ کے سامنے کبھی تم لوگوں میں سے، آپ لوگوں میں سے کوئی کھڑا ہوا؟ آیا امام صاحب، تو چلیے، کون کہتا ہے نماز ہے ہم پڑھیں گے؟ آپ میں سے کوئی آیا؟ بولیے نا۔ ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو یار، ضروری ہے کہ نہیں؟ ایک وقت کی نماز کوئی جان بوجھ کے چھوڑے تو فاسق ہے، اس کی شہادت نہیں ہے، گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آپ ہو کہ جب کہا گیا نہیں آنا تو اچھے نمازی بند ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولیے نا۔ ضروری ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے اس کے لیے کوئی لڑائی مول۔ نماز قرآن کے حکم کے مطابق ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل بالغ پر فرض ہے، فرض ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ، مگر اس کے لیے ہم کبھی لڑے؟ بولیے۔ بیچ میں یہ بھی ایک جھگڑا چلا، یہاں کیوں نماز پڑھتا ہے؟ دھیان دیجئے، ان جگہوں پہ کیوں نماز پڑھتے ہو؟ ہم میں کا ہی ہر بندہ کہنے لگا کہ یار ان کو کیا ضرورت تھی وہاں پڑھنے کی، اور کوئی جگہ نہ ملی؟ بولیے بولیے۔ ہم میں کا ہی بندہ کچھ بولا کہ ان کو یہاں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ کہیں بھی خالی ہو، کسی کے باپ کا نہیں ہے، وقت ہو گیا نماز کا، نماز آدمی پڑھ سکتا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، وہاں مسجد تھوڑی بنا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن آپ کبھی نماز کے لیے لڑے؟ روزہ فرض ہے، آپ کو کہا گیا روزہ مت رکھو، آپ کبھی لڑے نہیں کہ روزہ کیوں نہیں، ہم رکھیں گے ہی؟ اس کے لیے کبھی لڑائی ہوئی؟ بولیے نا۔ ہماری قوم میں یہی تو تکلیف ہے، جب اپنی نس پکڑ جائے نا تو پھر ہکی بکی سب جام ہو جاتی ہے۔ عمل فرض ہے، ضروری ہے، مگر اس کے لیے ہمارا مسلم لڑائی نہیں کرتا۔ لیکن جو عمل نہ فرض ہے، نہ ضروری ہے، نہ نافذ ہے، اس کے لیے ہم ایسی جگہوں پہ لڑ رہے ہیں جہاں سے لڑائی اتنی آؤٹ ہوتی ہے کہ دوسری قوم، ہماری برادران وطن جو ہمارے ہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے سنیوں میں بھی بڑے بڑے جھگڑے ہیں۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ نکال لیا کہ ان کے فرقے کتنے ہیں اور ان کی اصل کہاں کہاں ہے، ان کو توڑو۔ پھر جب ان کو پتا چلا کہ بھائی ان میں بھی کچھ الگ الگ جمگٹ ہے، تو انہوں نے اس کے اندر جا کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ان کے اندر کیا کیا جھگڑے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھیں، اور کس وجہ سے ان میں پھوٹ کیا جا سکتا ہے، جھگڑے کرائے جا سکتے ہیں۔ حد یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے ایمان والو،
اے ایمان والو، پیغمبر پر تم درود پڑھو، پیغمبر پر تم درود پڑھو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اسی مسجد میں پڑھنا ہے؟ اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے چاہے جہاں پڑھو، حرم میں پڑھو گے تو بھی نماز ہوگی، مدینے میں پڑھو گے تو بھی نماز، بیت المقدس میں پڑھو گے تو بھی نماز، محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو بھی نماز ہوگی، محلے سے باہر کہیں مسجد مل گئی، جگہ وقت ہے، نماز کا اذان ہو گئی، نماز پڑھو گے نماز ہو جائے گی، روڈ پہ چل رہے ہو ضرورت پڑ گئی وہیں بچھا لیا نماز ہوگی، کھیت میں ہیں آپ، کھیت میں وقت ہو گیا آپ نے وہیں دو گانا ادا کر لیا، نماز۔ نماز کہا نماز کہیں بھی ہو، جبکہ وہ عمل فرض ہے، جبکہ وہ عمل فرض ہے، اور جس کا حکم قرآن نے دیا درود پڑھو، سلام پڑھو، یہ حکم فرض سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ حکم استحبابی ہے، بہتر ہے خوب پڑھا جائے، مگر یہ وجوبی حکم واجب ہو اللہ نے کیا ہو ایسا نہیں ہے۔ اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھیں کہ اللہ نے کہا درود پڑھو، ایک تو فرض اور واجب نہیں، اللہ نے کہا سلام پڑھو، یہ فرض اور واجب نہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو یہ فرض اور واجب کیا ہے؟ اب کہا گیا قرآن کی تلاوت کرو، نماز پڑھ رہے ہو تو قرات کرو، کیا کرو؟ قرات فرض ہے، مگر ضروری نہیں کہا گیا کہ الحمدو پڑھنا ہے کہ الف لام میم، الم تری کیف پڑھنا ہے کہ ارأیت الذی اما یتساءلون پڑھنا ہے کہ آیت الکرسی کی آیات پڑھنی ہے۔ ایک مولانا کا فون آیا کہ ایک صاحب کہنے لگے مولانا نماز لوٹاؤ، انہوں نے پوچھا بھائی کیوں؟ بولے آپ نے تو آیت الکرسی پڑھ دی نماز میں، یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ تو مولانا نے پوچھا تو کہا آیت الکرسی تو قرآن ہی کی آیت ہے۔ بولے نہیں، آیت الکرسی کیسے پڑھو گے تو نماز ہو جائے گی؟ اب وہی مفتی بن گئے۔ ایسے وقت میں چاہیے کہ آپ کسی عالم یا امام سے معلوم کریں، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پھر آپ معلوم کریں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، مگر آپ خود مفتی بن جاتے ہیں اور یہ حکم صادر کر رہے ہیں کہ وہ بھی امام اور عالم کو کہ نماز لوٹاؤ۔ بھائی نماز ہی نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہے تو معلوم کیجئے، ضرورت سے زیادہ بڑے علامہ اور دقاق مت بنیے، مفت کے مفتی بن جانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کسی شخص نے کہا تھا، از راہ مزاح کہا تھا کہ میں مفت کا مفتی ہوں کوئی پوچھ کے تو دیکھ، میں مفت کا مفتی ہوں کوئی پوچھ کے تو دیکھ، ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ سبحان اللہ نہ کہیے، معاذ اللہ کہیے، ہاں معاذ اللہ بولیے، ہاں ہر فتویٰ بتا دوں گا شریعت کے علاوہ۔ اب ایسے بھی مفتی ہیں آپ لوگ ہیں، تو عالموں سے پوچھئے، عالموں سے پوچھئے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ جو عمل ضروری نہیں ہے اور جو عمل ضروری ہے، تو جو ضروری عمل ہے اس میں بھی یہ حکم نہیں ہے کہ یہی ضروری ہے۔ نماز ضروری ہے، اس کے لیے جگہ کا تعین ہونا کوئی ضروری، یہی جگہ پہ ہوگی دوسری جگہ پہ نہیں۔ نماز میں قرات ضروری ہے مگر قرات کے لیے متعین نہیں ہے یہی سورت ضروری ہے، یہی آیت ضروری ہے،
جہاں سے بھی پڑھو گے فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے قرآن آسان ہو پڑھ لو، تمہارا فرض ادا ہو جائے گا۔ فرض عمل ہے مگر اس کے لیے تعین کرنا لازم نہیں ہے۔ یہ عمل تو نہ فرض ہے نہ ضروری، درود اور سلام نہ عمل فرض ہے اور نہ ضروری، پھر آپ اس میں تعین کیوں کریں؟ دیکھیے مسئلہ طرفین سے ہے، ایک طرف سے نہیں ہے، اور جھگڑے کی وجہ یہی نکلتی ہے۔ ایک طرف سے یہ تعین ہے صرف یا نبی ہی پڑھ سکتے ہو، یہ تعین بھی غلط ہے، یاد رہے۔ نبی پر درود اور سلام پڑھنا ہے تو تعین بھی غلط ہے، تعین بھی۔ آج کے موضوع میں ہم اس کی تفصیل نہیں کر پائیں گے، ورنہ علامہ احمد یار خاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب کہی، اگر انشاءاللہ وقت ملے گا تو اگلے جمعہ یاد کرائیے گا تو میں کروں گا، درود کے تعلق سے اس پر گفتگو کریں گے۔ ابھی یہ بات ضروری ہے سمجھانا، ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ درود اور سلام کے لیے تعین کرنا یہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ ایک طرفہ مسئلہ ہو یا دونوں طرف کا مسئلہ ہو۔ اگر کوئی تعین کرتا ہے، میں اپنی مسجد میں یہ تعین کر دوں کہ آج کے بعد فلاں سلام ہی پڑھا جائے گا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ جب یہ درست کیوں نہیں ہے کہ جب تعین اللہ و رسول نے نہیں کیا تو آپ کون ہوتے کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں، اگر آپ کو یہ ضد ہے کہ میں یہی سلام پڑھوں گا، اگر آپ کو یہ ضد ہے کہ میں سلام یہی پڑھوں گا، تو یہ بھی ضد کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو ہمارے کچھ اکابر نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہی، آپ نے ملٹی میڈیا زمانہ ہے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے سمجھایا کہ ہر ادارے کا، ہر درگاہ کا کچھ قانون ہے، اس کے کچھ ضابطے ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس عقیدے کے لوگوں نے بنائے ہیں، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ جو روایات ہیں، کیا ہیں؟ روایات ہیں۔ ایک ہے کچھ قوانین و ضوابط، دونوں میں فرق ہے۔ روایات الگ ہے اور قانون اور ضابطے الگ ہے۔ قانون اور ضابطے آپ بناتے ہیں، روایات بنتے ہیں پہلے سے ہی، وہ چالو ہے، شروع سے روایات لوگوں کے چلے آ رہے ہیں۔ مثلا ہمارے علماء بریلی یہ خاص حکم دیتے ہیں کہ قوالی حرام ہے، کیونکہ آج کل قوالی کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی معنی میں ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی محفل سماع جائز ہے، تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ قوالی آپ اپنی زبان سے کہیں یا محفل سماع کہیں، اولاً تو حدیث میں سخت ممانعت ہے مزامیر کی۔ مزامیر سمجھتے ہیں؟ مزامیر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ارے وہ ڈھولک بینڈ باجا، اس کو بولتے ہیں مزامیر، اور قرآن اور حدیث نے اس کی مخالفت کی ہے، جائز نہیں ہے۔ تو مزامیر حرام ہے، یہ سارے علماء کا اتفاق ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مزامیر کس کو کہیں گے، مزامیر کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ اب جو علماء، جو ہمارے بزرگان چشت ہیں، اہل بہشت، انہوں نے اپنی ڈیفینیشن الگ کی ہے کہ مزامیر کس کو کہیں گے اور مزامیر کس کو نہیں کہیں گے۔ یہ تصوف کی ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو میں نے ایک بار کی تھی، پھر کبھی ہوگی، ابھی اتنا وقت نہیں ہے۔ تو یہ ضروری جو عمل نہیں ہے اس کو آپ اگر قانون میں نافذ اور لازم کرتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم تو یہی کریں گے، ہم تو یہی کریں گے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں ہم یہی پڑھیں گے، تو یہی پڑھنے کا حکم تو نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے۔ تو دیکھیے مسئلہ طرفین سے ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اہل سنت میں رکھنا نہ ہو۔ دوسری قوم
جو رافضیت کی طرف ہے، ہم اس کے مخالف کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ یہ عقیدے کی مخالفت تو رہے گی، مخالفت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، مگر یہ خیال رہے کہ ہماری درگاہیں، ہماری عبادت گاہیں غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں، اس کا خیال ہمیں خود کرنا ہوگا، اس کا خیال ہمیں خود کرنا ہوگا۔ اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اگر ہم اتنا بتنگڑ کریں گے تو خیال رکھیے کہ پھر شب خون کوئی اور مارے گا۔ آپ کی ان اوقاف کی اراضی میں شب خون کوئی اور مارے گا۔ اس لیے حالات کو پیش نظر رکھیے، دیکھیے دنیا کدھر جا رہی ہے، دیکھیے لوگوں نے آپ کے رگوں پہ ہاتھ رکھ رکھا ہے، آپ کو سمجھنے کی کوشش تو دور کی بات، آپ کے اندر تک یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ یہ بھی کوئی شیطان سے کم نہیں ہے، جن شیاطین کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ انسان کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے، انسان کے رگوں میں خون کے ساتھ۔ وہ خون کے ساتھ کیوں کہا؟ آپ کا خون جو پورے جسم میں جاتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ دل نا۔ یہ پورے جسم کی رگوں میں جو آپ کا خون جا رہا ہے، یہ پمپ کون کر رہا ہے؟ دل کر رہا ہے۔ پیغمبر نے بہت بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہہ دی۔ شیطان انسان کی شریانوں میں، خون کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب تمہارے دل میں شیطان بیٹھا ہوگا تو جسم کے ہر حصے سے شیطانی عمل ہی جاری ہوگا، اور جب تمہارے دل میں رحمان بیٹھا ہو، جب تمہارے دل میں رحمان بیٹھا ہو تو پھر تمہارے جسم کے اعضاء سے رحمانی صفات نکلیں گے، پتہ چل جائے گا کہ اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہے کہ رحمان۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں، حالات کو دیکھیں، ہوا کدھر کی ہے وہ بھی دھیان میں رکھیں، اور ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نہ جھگڑیں، لڑائی نہ کریں۔ یہ اختلاف، یہ آپ کا جھگڑنا آپ ہی کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ کوئی ایک قوم، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مکتب فکر کے لیے نہیں ہے، پوری مسلم آبادی کے لیے۔ اور ایسے بھی غیروں کا قبضہ ہمارے اوقاف پر ہے، وقف کی زمین آپ کی ہے، صدر کوئی اور ہے، وقف کی زمین آپ کی ہے، آپ سنی مسلم وقف کمیٹی کو لیں، سنی مسلم، کیا نام ہے بھائی؟ بولیے بولیے ذرا بولیں۔ سنی مسلم وقف کمیٹی کیا ہے؟ سنی کیا ہے؟ ابھی سجاد نعمانی صدر بیٹھا ہے، جو سنی نہیں ہے۔ اور آپ کی وقف کمیٹی کا نام کیا ہے؟ وہاں نہیں لڑو گے، وہاں تو نہیں لڑو گے۔ ابھی 6 سال پہلے اسی سنی مسلم وقف کمیٹی کی ایک میٹنگ تھی، اس وقت ہم 4 توڑے میں تھے، تو چونکہ اسی سے متعلق تھے، اس میٹنگ میں ہم شامل ہوئے، لکھنؤ سے صاحب آئے۔ سنیے، اب لکھنؤ میں بھی جو وقف کی کمیٹی ہے وہ بھی، بولیے، وہ بھی سنی، لیکن جو وہاں کا صدر آیا، ملاقات ہوئی، میں تعجب میں پڑ گیا، نام نہیں لوں گا، میں دیکھا ان سے ملاقات کی، میں نے کہا آپ سنی تو نہیں ہے، تو کھجانے لگے۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف احمد آباد میں، آپ کی جتنی اوقاف کی زمینیں ہیں، چاہے دہلی ہو، چاہے لکھنؤ ہو، چاہے وہ احمد آباد ہو، گجرات ہو، اس پر شب خون کسی اور کے مارے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وہاں مصلی پہ ہوں، یہی نہیں میں ممبر و محراب پہ بیٹھا ہوں، مجھے کہا گیا کہ آپ ایک ایسا آدمی دیجئے جو 1 کروڑ روپے دے اور اسے گاندھی نگر وقف کمیٹی کا صدر بنا دیا جائے۔ اب جو ایک بندہ 1 کروڑ روپے دے کے وہ صدر بنے گا تو اوقاف کی کتنی زمینوں کو بیچے گا؟ بولو نا بھائی۔ تو آپ کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟
اب وہ تو آپ کی پراپرٹی نہیں ہے نا، جیسے آپ کو میں نے بتایا مسجد اللہ کی، اللہ کا گھر ہے، پوری قوم اس سے فائدہ اٹھائے گی، یہ اللہ کی پراپرٹی ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے وقف کر دیا تو آپ اس کے مالک نہیں رہے، مالک آپ نے اللہ کو بنا دیا۔ اور جتنی عیال ہیں، جتنے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بندے بنے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ سب کے سب حصے دار ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ ایسے وقت پر ایسی ضرورتوں کے تحت آپ کی رگ نہیں پھڑکتی، ایسے وقت میں آپ کو ذرہ برابر بھی دل میں تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسے وقت میں اگر آپ کو کھڑا کیا جائے، کہا چلو کھڑے ہو جاؤ، آپ کہیں گے یہ مولوی لڑانے کے لیے آیا ہے، بولیے، مگر آپ سلام کے لیے ضرور لڑیں گے۔ ایک آدمی کہے گا ہم یا نبی پڑھیں گے، دوسرا کہے گا نہیں ہم مصطفیٰ جان رحمت پڑھیں گے۔ یہ سلام کے لیے لڑنا، یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی نادانی ہے۔ یہ سلام اللہ کے رسول کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے تعین کرنا نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہمارے علماء امت اور اکابر امت میں ہے۔ اب اس کے لیے آپ لڑائی مول لیں، یہ آپ کی جہالت ہے اور نادانی ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہوا، ہم جمعہ کے بعد سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے بولیے، فجر کی نماز کے بعد بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں سلام۔ خدا کی قسم مسجد میں آپ بیٹھے ہیں، آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کبھی اکیلے میں نماز پڑھے ہوں اور سلام پڑھے ہوں؟ بولیے، میں اکیلے کی بات کر رہا ہوں، جماعت میں آپ جمعہ میں پڑھے ٹھیک ہے، نماز میں آپ نے پڑھی، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کچھ بھی پڑھی، مجھے بتائیے آپ اکیلے نماز پڑھے ہوں اور آپ نے رسول پر کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھا ہو، آپ ایمان و عقیدے کو گواہ بنا کے بتائیے کبھی ایسا کیا آپ نے؟ کیوں؟ پھر کیا آگے کہ سننی ہے؟ اور کچھ لوگ تو مائک کے لیے سلام پڑھتے، اور اگر مائک مل جائے نعوذ باللہ تو پھر تو سلام پورا ہی نہیں ہوتا ان کا۔ اکیلے میں کبھی ایک بار بھی نہیں پڑھیں گے، مگر مائک مل گیا تو 1 گھنٹہ سلام۔ مجھے یاد ہے ہمارے ماما محرم کی تقریر رکھے تھے، ایک بندے سے میری اسی میں بحث ہو گئی اور میں نے منع کر دیا، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا تقریر میں تمہارے، تھے آپ۔ اب ایک سلام پڑھا، ٹھیک ہے صاحب ہو گیا، دوسرا پڑھا وہ بھی ہو گیا، اب تیسرا شروع کر دیا، میں نے مائک سے ہٹ نکل۔ اب وہ کیا کہتا ہے بندہ، تم کو اعلیٰ حضرت سے چڑ ہے؟ یعنی جھگڑا کیسا نکالتے ہیں لوگ وہ دیکھیے۔ روز کی محفل آپ 1 گھنٹے کی کر رہے ہیں، اس میں آپ آدھا گھنٹہ سلام ہی میں نکال دیں گے تو کہاں سے ہوگا بھائی؟ اس کا خیال ضروری ہے۔ ایسا عمل جو فرض واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہے۔ توجہ میں یہ بات رکھیے، اسلام آپ کو عقل و شعور دیتا ہے، اسلام آپ کو احساس کمتری کے شکار ہونے سے بچاتا ہے، اسلام آپ کو سمجھاتا ہے کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث نے آپ پر یہ نافذ کیا ہے کہ ضروریات علم آپ پر فرض ہے، دین کی ضرورت کا علم فرض ہے۔ آپ کو پتا تو ہو کہ کیا چیز ضروری ہے اور کیا چیز ضروری نہیں ہے۔ کتنی آیات ہے قرآن میں جس میں احکام ہے؟ کتنے ہیں؟ 500۔ اور احادیث کتنی ہے؟ 3000۔ بس اب یہ آپ 3000 ڈھونڈیے، ہم کو نہیں معلوم، آپ کو کیا معلوم؟ ہم اس کو نہیں ڈھونڈیں گے مگر جھگڑا کریں گے۔ وہ 500 آیات جس میں اللہ نے احکام نافذ کیے ہیں، ہم اس کو نہیں ڈھونڈیں گے مگر ہم لڑیں گے۔ جو چیز ضروری ہے اس کے لیے ہم کوشش کریں، اس کے لیے توجہ دیں، خیال ادھر ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا رجوع قرآن و حدیث کی طرف ہونا چاہیے، ہم ادھر رجوع کریں۔ جب قرآن و حدیث سے الگ ہمارا رجوع ہوگا، یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے، یہی حالات پیدا ہوں گے جو ہو رہے ہیں۔ تو اس کا خیال رکھیے اور خیال رکھ کے کام کیجیے۔ الحمدللہ کل انشاءاللہ اپنا دارالافتاء اور قضا کا پروگرام ہونا ہے۔ الحمدللہ جو اپنا قرآن ترجمہ کنز الایمان جو ہم 4-5 سال سے تقریباً کیے ہیں، الحمدللہ وہ پورا ہو گیا۔ تو ہم نے یہ رکھا ہے کہ کل جو صبح میں محفل ہوگی اسی میں ہم نیاز بھی کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب رات کا مسئلہ ہوگا تو رات کا پروگرام عام ہوگا، اور آپ سب کو انشاءاللہ آنا ہے نا؟
سنیچر بھی ہے تو کل اتوار ہے بھائی، تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سوئے رہیے گا، فجر میں نہیں آئیے گا، ہے نا، پوری رات جاگیے گا اور فجر میں نہیں آئیے گا، ہے نا بھائی، یہی حال ہے ہمارا سنیوں کا۔ سب سے بڑی رونے کی بات ہے نا، المیہ ہے نا ہمارا، ہاں، نماز ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے آپ جلسے میں آئیے کہ نہیں آئیے، فجر میں ضرور آئیے گا، میں آپ کو کھلے عام کہتا ہوں، ضرور آئیے گا۔ اور انشاءاللہ کل نیاز کا بھی اہتمام ہوگا، تو تقریباً 70 سے 75% تو انتظام سب ہو گیا ہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ لوگ جو علاقے سے باہر ہیں، وہ لوگ بھی الحمدللہ انہوں نے آگے سے چل کے حصہ لیا، اور ہم ان سب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر اعتبار سے اپنا تعاون پیش کیا، سپورٹ پیش کیا، آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ اب جو حضرات اپنی خوشی سے اس میں حصہ لینا چاہے، ہمارے کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کر لیں، یا ہم سے یا بانگی صاحب سے ملاقات کریں، کل تک کا آپ کا ٹائم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی دے اور ہم سب پر سلامتی نازل فرمائے۔ کھڑے ہو جائے جن